الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وقال تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے۔ تمام تعریفیں صرف اسی کے لیے ہے جس نے اس پورے کائنات کو بنایا۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ حاضرین محترم، حج کے اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیاں اور ان کی آزمائش پر کچھ بیان ہم لوگ سنتے آ رہے تھے۔ پچھلے جمعہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت کیسے دیے، کس انداز سے اور کیسے مثال سے اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا، اس کو سنتے آئے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 آزمائشیں بڑی سخت تھیں۔ سب سے پہلی آزمائش ہم لوگ حج کے موضوع پر بیان پر سنے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ آج ایک دوسری آزمائش کو سنیں گے انشاءاللہ، پھر اگلے جمعہ
تیسری آزمائش جو اپنے بچے کو ذبح کرنے کا جو حکم ہوا، واقعات تو سنتے ہیں مگر واقعات سے کچھ عبرت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرتا ہے، وجہ یہ کہ واقعات کو سن کر مزہ نہ لیں، واقعات کو سن کر واقعات کے اندر کے کچھ ایسے حالات ہیں اس سے ہم سبق حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے اور قوم بت پرست تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت پرست کے ساتھ ساتھ بتوں کو بنانا ان کا مشغلہ تھا، اور پورے شہر میں آزر کا گھر تو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا بت خانے کے اعتبار سے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے تھے تو سب سے پہلی دعوت اگر دینا ہے توحید کی تو اپنے ہی گھر سے دینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیے، مگر باپ کو سمجھنے کے بجائے الٹا دھمکیاں دینے لگے، لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیہ، اگر باز نہیں آئیں گے تو سنگسار پتھر سے مار کر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ باپ کو سمجھائے، سمجھے نہیں، چلو ٹھیک ہے قوم کو سمجھائیں گے۔ قوم کو سمجھایا گیا مگر قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرنے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام برابر توحید کی دعوت دیتے رہے، آئے ہیں پیغمبر بن کر، چلو لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہی، کتنی بھی آزمائشیں کیوں نہ آ جائے۔ بہت سارے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ابراہیم علیہ السلام، کامیاب بھی ہوئے، انہیں کامیابی پر اللہ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا، اللہ کا دوست کا لقب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، اس قوم میں سال میں 2 مرتبہ بڑا جشن اور عید منایا جاتا تھا، میلہ لگتا تھا ان لوگوں کا، جیسے کہ غیر اور ہندوؤں کا میلہ لگتا ہے، بتوں کی پرستش کرنے کا ایک جشن، ایک بڑا میلہ لگاتے ہیں۔ سٹیوں میں تو اتنا نہیں ہے، قریوں میں تو ایک دن 2 دن کا بڑا بڑا میلہ بتوں کی پرستش کا، چڑھاوا چڑھانے کا۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے قوم پر بھی ایک بہت بڑا میلہ لگا، تو قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، بتوں کی پرستش کریں گے، میلہ لگتا ہے، جشن بڑی شاندار منایا جاتا ہے، آپ بھی سیر و تفریح کریں گے اور وہاں کے قسم قسم کی بتوں کو بھی آپ دیکھیں گے، معبودوں کو بھی آپ دیکھیں گے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام اس وقت کہنے لگے قوم سے، قال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام واقعتاً بیمار تھے، اگر بیمار نہیں تھے تو یہ بیمار کا کہنا جھوٹ ہو جائے گا، نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ ہو جائیں گے، جھوٹے ہو جائیں گے۔ دراصل بات یہ انی سقیم کا کہنا، میں بیمار ہوں، یہ کہنا دراصل بات یہ ہے کہ میں بتوں کی پرستش اور عبادت کرنے سے بیمار ہوں، جسمانی اعتبار سے بیمار نہیں، بخار سر درد فلاں فلاں نہیں تھا، بس اتنا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، میں بتوں کی پرستش عبادت کرتا نہیں ہوں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں اور میں ان چیزوں سے بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ دیے تو قوم کے لوگوں نے اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام دل میں سوچنے لگے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، قسم بخدا دیکھیں میں تمہارے معبودوں کے ساتھ کیا چال چلتا ہوں۔ اندر سوچنے لگے ابراہیم علیہ السلام، آپ لوگ جاؤ میلے میں، جشن منانے میں دیکھو تمہارے معبودوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لیے بت خانے کے اندر داخل ہوئے، رقم کے الگ الگ ڈیزائنوں کے بتیں بنی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بتیں بھی تھے، بڑے بڑے بتیں بھی تھے،
جو ہی بت خانے کے اندر داخل ہوئے دروازے کے سامنے تمام بتوں کا سردار ایک بہت بڑا بنا کر رکھا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر تہس نہس کر رکھ دیے اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ اب وجہ کیا تھا توڑنے کا؟ دراصل ان لوگوں کے درمیان ان لوگوں کی زبان ہی سے ان بتوں کی اصلیت کو سننا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو قوم صبح سے لے کر شام تک جشن میں تھے، میلہ ختم کر آئے۔ قوم نے دیکھا کہ گھر کو جانے سے پہلے بت خانے کو جا کر تھوڑا بتوں کو چڑھاوا پرستش کر لیں گے، اس کے بعد گھر کو جائیں گے۔ جب یہ قوم آئی تو سب سے پہلے بت خانے کے اندر گئے تو دیکھا کہ تمام بتیں ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ حیران رہ گئے اور چلانے لگے، شور مچایا کہ تمام قوم کے سردار نمرود ظالم بادشاہ بھی جمع ہو گیا۔ لوگوں کی ایک جمع خبیر، ایک بہت بڑی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ایسا گھناؤنی حرکت کیا، کون ہمارے معبودوں کو توڑ دیا ہے؟ انہی میں سے چند لوگوں نے کہا شاید کہ ایک آدمی ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا تھا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، پتلا ہے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم ایک نوجوان کے بارے میں سنتے تھے، اس کا نام ابراہیم ہے، شاید اسی نے ہمارے بتوں کو توڑا ہوگا۔ تو ظالم نمرود نے حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو، آج ہی رات میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون بتوں کو توڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے چند لوگوں کو مقرر کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو لینے کے لیے ایک جماعت نکلی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر نمرود ظالم کے درمیان میں حاضر ہوئی۔ تو نمرود پوچھتا ہے فَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح کا حرکت کیا ہے؟ اب یہاں امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ میں توڑا ہوں تو جان ہاتھ سے گئی، اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ میں بتوں کو نہیں توڑا تو نبوت کے جانے کا مسئلہ ہے، جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ اب دو چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ یہاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ دونوں امتحان میں کامیاب ہوئے، دونوں اللہ کے مقرب بنے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرے تھے، تو ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو مشرکوں نے اللہ کے نبی کا پیچھا کیا تھا کہ دیکھیں گے کہ محمد کہاں جا رہے ہیں۔ مشرکوں نے پیچھا کیا، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ پہنچتے حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ مشرکوں نے پوچھا کہ ٹھہر جاؤ، یہ آدمی کون ہے جو تمہارے ساتھ میں ہے؟ اب اگر یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ اللہ کے نبی محمد ہیں تو ظالم مشرک اللہ کے نبی کو پکڑ کر لے کر چلے جاتے۔ اگر یہ کہتے حضرت ابو بکر کہ مجھے معلوم نہیں کہ نوجوان کون ہے تو صدیق کی صداقت ختم ہو جائے گی۔ اب مسئلہ رہا کیا کرنا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ ابو بکر میں نے تجھے تیرے ساتھ میں اللہ کے نبی کو ساتھ میں بھیجا ہوں، اب یہاں تیرا امتحان ہے کہ دیکھتا ہوں تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ھذا رجل یہدینی، یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو میرے ساتھ ہے، جو مجھے راہ دکھلانے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی راہ دکھانے والے ہیں، نہ جھوٹ بھی ہوا نہ سچائی بھی سامنے آیا، ایسا وضاحت کر دیے کہ مشرک سمجھ کر چلے گئے شاید یہ کوئی مسافر اور راستہ ان کو بتا رہا ہے۔ واقعی اللہ کے نبی ہم سب کو راہ دکھانے والے ہیں، ہدایت کی جانب لے کر جانے والے ہیں۔
عبادت اور گناہ کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتلانے والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بادشاہ نمرود ظالم کے سامنے کہنے لگے قال بل فعلہ، یہ کام میں نے کیا ہوں، وہ کیا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ کہ تمہارا جو بڑا معبود ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ارے تمہارا جو بڑا بت ہے جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھا ہوا ہے، آپ اس سے سوال کرو اگر وہ بول سکتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ خدا ہے، معبود ہے، بتیں جو مٹی کے جو بنائے گئے ہیں یہ تمہارا معبود ہے یا تمہارا خدا ہے، تم جو کہتے ہو اس سے پوچھو اگر وہ بات کرنے کی طاقت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو قوم کہنے لگی ابراہیم تم ہی بتاؤ کہ یہ بتیں کیسے بات کرے گی ہم سے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات قوم کے زبان سے سننا ہی تھا تو فوراً دعوت دینے لگے ابراہیم علیہ السلام۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جب وہ بات نہیں کر سکتا ہے تمہاری زبان سے، تم لوگ خود کہہ رہے ہو کہ تم اس سے عبادت کیوں کرتے ہو، نہ وہ نفع دے سکتا ہے نہ وہ نقصان کا مالک ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تمہاری عبادت پر، اتنا بھی تم لوگوں کو سمجھ نہیں ہے جو تم خود کہتے ہو کہ یہ ہمارا معبود ہے، نہ رزق دے سکتا ہے نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دینے کے قابل ہے۔ میرا اللہ تو تمہیں پیدا کیا اور مجھے پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تم لوگ اتنا ذرا برابر بھی عقل نہیں کہ تم مٹی کی عبادت کر رہے ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعوت دینا تھا کہ ظالموں کو اور غصہ آیا، نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو اب سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ سزا کیا ہے؟ قوم کے لوگوں نے کہا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، قوم نے کہا کہ آگ جلاؤ، تم سب لوگ اپنے اپنے معبودوں سے مدد چاہو، دیکھا جائے گا آج ابراہیم کا کیا حال ہم کرتے ہیں۔ ظالموں نے 40 دن تک لکڑیاں جمانا شروع کی۔ ایک پتھر کے غار کے پاس میں اتنی بڑی اور چوڑی آگ جلائی گئی، کتابوں میں آتا ہے کہ اگر اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی جاتا تو اس گرماہٹ کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جاتا، اتنا سخت آگ لگایا گیا۔ اور ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے نکال کر آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت میں جب آگ جلایا گیا تھا تو ایک چڑیا اور ایک چپکلی تھی، چڑیا نے اپنی چونچ سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کر آگ پر ڈال رہی تھی، اور اسے دیکھ کر ایک عقل مند اس قوم کے رہنے والے نے چڑیا سے پوچھا کہ چڑیا تو بتا، اتنا خطرناک آگ ہے اور آگ اتنا لال ہو گیا ہے، تیرے چونچوں میں سے صرف اتنا قطرہ پانی آ سکتا ہے، یہ کون سا پاگل پن ہے کہ تو اپنے چونچوں سے قطرے پانی سے اس آگ کو بجھا دے گا؟ تو چڑیا نے جواب دیا، بات یہ بتاؤ کہ چپکلی بھی پھونک مار کر آگ کو بھڑکا رہی ہے، کیا اس کے پھونک سے آگ اور بھڑک جائے گی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہرگز نہیں لڑے گی، یاد رکھنا میں چونچوں سے اس لیے پانی ڈال رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا میرا پیغمبر آگ میں جل رہا تھا، آگ جلایا گیا، تو نے میرے پیغمبر کا کیا حق ادا کیا؟ تو کل میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہوں گا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں جتنا ہو سکتا تھا اتنا میں کیا ہوں، میرے چونچ سے جتنا پانی نکل رہا تھا اتنا پانی میں حضرت ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے میں نے محنت کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے کے لیے مجھے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا، تمام پرندے کوشش کر رہے تھے کہ اپنی چونچ سے پانی نکال کر آگ کو بجھائے، مگر چپکلی ایسی تھی کہ پھونک مار رہی تھی آگ اور بھڑکے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جہاں بھی چپکلیاں نظر آئے تو فوراً اس کو مار کر ختم کر دیا جائے۔
اتنا سخت آگ جلانا تھا، اللہ اکبر، آسمان میں تر تر کانپنے لگا اور فرشتے بھی اس سے کانپ گئے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے پاس درخواست کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو اجازت دیتا ہے تو میں بھی جا کر ابراہیم کی خدمت کروں۔ اللہ کہتا ہے، اے ابراہیم، اے جبرائیل، جاؤ تم بھی اپنا شوق پورا کر لو اور خدمت کر لو۔ حضرت ابراہیم، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے ابراہیم اگر آپ حکم کریں تو میں اپنا پر مار کر اس آگ کو ٹھنڈی کر دوں گا۔ اتنے میں حضرت اسرافیل علیہ السلام آ کر حضرت ابراہیم سے اجازت چاہتے ہیں، اے ابراہیم اگر آپ اجازت دیں تو میں سور پھونک کر اس آگ کو بجھا کر ختم کر دوں گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں، ابراہیم اگر اجازت دیں تو پانی برسا کر سیلاب سے اس آگ کو بجھا کر ختم کر دوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں، اجازت دیجیے یہاں رہنے والے ہر تمام لوگوں کے گلا گھونٹ کر اس مسئلے کو ختم کر دوں گا۔ قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ کہ تم خود آئے ہو کسی کے بھیجنے پر آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا، ہم خود بھی آئے ہیں اور اجازت لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، جس ذات نے تمہیں یہاں بھیجا ہے کیا وہ ذات مجھے دیکھ رہا ہے؟ جبرائیل تمام فرشتوں نے کہا، ہاں وہ ذات تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل اور اسرائیل، آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اس آگ سے بچانا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ میں توکل اللہ پر اس آگ میں کود چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس آگ سے بچائے گا۔ فوراً زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر زبان پر نکلا۔ اتنا پڑھنا تھا، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ میرا وکیل ہے، میں اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فوراً اللہ آسمان سے آگ کو حکم دیتا ہے، اے آگ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ سننا تھا، کہتے ہیں اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والا ہو جا، ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور سلامتی والی ہونا ہے۔ یہ ظالم نمرود نے سوچا کہ آج ہمیں یہ توحید کی دعوت دینے والا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ شیطان نے بھی سوچا کہ آج توحید کی دعوت دینے والا ختم، مگر خدا کی مرضی کچھ اور ہے۔ ظالموں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھ کر آگ کے گولے سے کھیل رہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا حکمت والا ہے، آگ کو بھی ٹھنڈی کر کر رکھ دیا ہے۔ 40 دن تک آگ جلانے کا کام کیا تھا، کتنا سخت آگ ہوگا، اس آگ میں کود گئے بے خوف و خطر، کسی کا ڈر نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ وہ ایمان، وہ عقیدہ، وہ بھروسہ، اس توکل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کود گئے، آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ آج بھی ہمارے پریشانیاں، ہماری مصیبتیں، ہمارے آفات، ہماری بلائیں، تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں بشرطے کہ ہم بھی خدا رب العزت کی ذات پر توکل ایسی ہونی چاہیے جیسا توکل حضرت ابراہیم نے اللہ کی ذات پر کیا تھا۔ آگ پر کود گئے، آگ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ آزمائش پر آزمائش حضرت ابراہیم کو آتے رہے، مگر حضرت ابراہیم آزمائش آنے پر بھی زبان پر اللہ کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اللہ بھی کسی کو بڑی سے بڑی آزمائشیں دیتا ہے اور یہ دیکھ کر آزمانا چاہتا ہے، میرا بندہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے یا اس آزمائش پہ میری شکایت کرتا ہے، یا آزمائش پر میرے اس کے زبان سے میری تعریف ہوتی ہے کہ آزمائش کو دیکھ کر میرے سے دور ہو کر عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے
عبادت نہیں چھوڑی، زبان پر اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑا، مگر تمام آزمائش پر کامیاب ہوئے۔ لقب ملا ابراہیم خلیل اللہ کا، ہم بھی لقب ملا ہے آزمائش ہونے سے پہلے، ہم لوگوں کو بھی لقب ملا ہے عبد اللہ کا، ہم عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لقب مل چکا ہے۔ آزمائشیں دنیا میں آتی رہیں گی، پریشانیاں مصیبتیں آتی رہیں گی، بیماریوں پر بیماریاں اللہ دیتا رہتا ہے، ان بیماریوں سے اللہ گناہوں کو ختم کرتا ہے، یہ نوبت آتی رہے گی۔ ہم اپنے ایمان کو استقامت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، توکل علی اللہ پر، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام توکل کیے، اگر ایسا توکل، ایسا بھروسہ خدا کی ذات سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی غیبی انتظام کر دیتا۔ یہ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈالنے پر استقامت، اور یہ آزمائش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حاضرین محترم، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش پر اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کچھ مسائل کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ مسائل بھی ہیں، انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ آج کچھ اہم موضوع پر آپ کی خدمت میں حالات کے تحت میں بولنا بڑا ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، قربانی کا ایام، قربانی کے دن بہت قریب میں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ماحول اور معاشرے میں یہ اٹھتا ہے پاکی اور صفائی کا، جو اسلام کے اندر سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جتنا پاکی صفائی اسلام کے اندر ہے، اتنا کسی مذہب کے اندر اس کی اہمیت کو نہیں بتلایا گیا جتنی اہمیت پاکی صفائی کا اسلام کے اندر ہے۔ خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، پاکی صفائی پر نصف ایمان کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ الطہور شطر الایمان، النظافۃ نصف الایمان کا درجہ میرے نبی نے دیا ہے۔ پاکی ایسا ہے گویا کہ آدھا ایمان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پاکی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنے والا وہ بندہ اللہ کا مقبول اور محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ فرماتا کہ توبہ کرنے والے اور پاک و صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھنے والے اللہ کی مقبول اور پسندیدہ بندے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ پاکی صفائی رہنے والا وہ اللہ کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ پاکی صفائی سے دو چیزیں سامنے آئیں گی، ایک باطن کی صفائی، ایک ہے ظاہراً صفائی۔ باطن کی صفائی زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلخوری، گناہ ہونے والی یہ باطن، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، یہ ہے ظاہری صفائی، بدن کا، کپڑے کا، محلے کا، مسجد کا، ماحول کا، پڑوسیوں کا، گلیوں کا خیال رکھنا، یہ بھی پاکی صفائی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی پر اتنا اہمیت کے ساتھ فرمایا گیا ہے، اور ناپاک رہنے والے فرمایا کہ ماحول کا اثر ماحول میں رہنے والوں پر پڑتا ہے۔ ماحول جتنا پاک ہوتا ہے تو ماحول پر رہنے والے پر پاکی کا اثر پڑتا ہے، اور ماحول جتنا گندا ہوتا ہے تو گندگی کا اثر ماحول پر رہنے والوں پر پڑتا ہے۔ پاکی صفائی جتنی زیادہ ہوگی محلے میں، معاشرے میں، گلیوں میں، تو پاکی صفائی کا اثر گھر والوں پر، لوگوں کے اثرات دل و دماغ پر اتنا پڑتا ہے تو وہ آدمی نیکیوں پر بڑھ چلنے پر اس کو مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور جتنی گندگیاں ہوتی ہیں، ذہن کے اندر غلاظتیں اور گندگیاں بھری جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے پاکی صفائی کو، اور باقی صفائی ناپاکی کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے۔
3 مرتبہ یہی جملہ کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنا سخت جملہ کہ وہ مومن نہیں ہے کیسے؟ کہا اللہ کے نبی نے جس کی تکلیف سے، جس کی پریشانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ ناپاکی کے ذریعے سے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، ناپاکی اور گندگی کچرا ڈال کر گلی والوں کو تکلیف دے رہا ہے، سڑکوں پر جہاں چاہے جیسے چاہے تھوک کر گندگیاں پھینک کر گلی والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، ابھی اس کا ایمان کامل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ سڑکوں کو زیادہ گندا کرنے والوں پر، قضاء حاجت گندگیاں پھینکنے والوں پر میرے نبی نے اتنا سخت جملہ کہا کہ وہ آدمی لعنتی ہے۔ اتنا سخت جملہ میرے نبی نے فرمایا ہے، ماحول ایسا بدل کر رکھ دیا ہے، شاید کہ میری باتیں یہ جھوٹ ہوگی مگر غور کر کر دیکھ لینا، غیروں کے محلے میں جا کر دیکھیں کہ صفائی وہاں پر ہے، ہمارے مسلم معاشرے کے محلے میں گندگیاں ہے۔ اگر کوئی گندگی کو پہچاننا ہے تو مسلم محلے میں آئے، اگر پاکی کو دیکھنا ہے تو وہاں جائے۔ اللہ کون سی اسلامی تعلیمات ہے؟ اسلام کی تعلیم تو یہاں تک، اسلام کا ایک اور دوسرا نام اگر دے، اسلام کا دوسرا نام ہوگا طہارت، طہور، الاسلام طہارت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ پاکی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ تعلیم ہے۔ اگر کسی محلے میں، اسی محلے میں کوئی غیر گزرے تو غور دیکھ کر اس محلے کو، اس معاشرے کو دیکھ کر کہیں کہ واقعتاً یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کا کردار ہے، یہ پاکی صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے۔ الغرض بقرعید کا موقع ہے، جانور خریدتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، اللہ کی راہ میں جان اور مال کو قربان کرنا ہوتا ہے، اپنے جانوروں کو لا کر گھروں کے پاس پالتے ہیں، اچھی بات ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، سنت ہے، جانوروں سے مانوس ہونا ہے، مگر اس بات کا خاص خیال رکھیں تمہاری گندگی سے تمہارا پڑوسی اور رہنے والے کو تکلیف نہ ہو، کچرے کو، اس کی گندگیوں کو، اس کے غلاظت کو کہیں بیچ میں نہ پھینکے تاکہ راستے سے گزرنے والے کو تکلیف ہو۔ یہ بالکل پسند نہیں ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ، ایک واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آدمی پیشاب کے چھینٹے سے اگر نہیں بچے تو قیامت کے دن کیا قبر ہی میں اس کو سخت عذاب دی جائے گی۔ پاکی صفائی پر اس کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا کرتا تھا، اور جب بھی آتا ہے مجھے کہتا ہے کہ حضرت مجھے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر معانقہ کرتے ہیں۔ ایک دن کہا، 2 دن کہا، 3 دن کہا، ایسے ہی لگاتار جب بھی آتا ہے حضرت کے پاس کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ میں نے اس خواب کی تعبیر کو فوراً بتلایا نہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی تعبیر کو لے جا کر اپنے استاد سے بتایا کہ حضرت یہ نوجوان آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اس سے معانقہ گلے ملتے ہیں۔ حضرت نے خواب کی تعبیر بڑا ہی نازک بتلایا کہ کہتے ہیں کہ وہ اس آدمی کا بہت جلد انتقال ہو جائے گا۔ اب حضرت اس نوجوان کو خواب کی تعبیر نہیں بتلایا، بلکہ ایسا بتلایا حضرت نے، آدمی کو جس سے جتنی زیادہ چاہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس چاہت سے اس کو ملا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ نے پاکی صفائی کا خاص خیال کیا، اللہ کے نبی، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اور نبی بھی پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو اختیار کیا، میرے نبی کو بہت پسند ہے، آپ اسی پر باقی رہیں۔ حضرت یہ جملہ کہہ کر گئے جب یہ کہ دوسرے دن اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں اس کے جنازے پر شریک ہوا۔ اس دن بارش ہو رہی تھی اور اس کے جنازے سے خوشبو مہکنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ پورے محلے میں خوشبو مہکنے لگی۔
حضرت کہتے ہیں جب اس کو جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر دفن کر دیا گیا، حضرت کہتے ہیں کہ میں ہر دن اس کے قبر پر جا کر دعائیں پڑھ کر اس کے لیے اصالہ ثواب کر کر آتا ہوں۔ میں جب بھی جاتا ہوں اس کے قبروں کے پاس خوشنما خوبصورت پرندے بیٹھے رہتے تھے ہمیشہ۔ میں نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا، اس نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بتا کہ تیرا کیا حال ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت میرا حال یہ ہے کہ میں کئی دنوں سے پاکی صفائی پر بڑا اپنے آپ کو اتنا نازک سمجھتا تھا، یہ گندگی اپنے کپڑے پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے محلے پر، اپنے پڑوسیوں پر گندگی ڈالنے کے لیے میں اتنا بچ کر رہتا تھا۔ اس کا بدلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ دیا کہ میرے میت پر بھی خوشبو کی مہک رہی تھی اور مجھے قبر میں جنت کی خوشنما منظر دکھائی دینے لگا۔ لہٰذا پاکی صفائی کا اہتمام کا خاص خیال رکھیں۔ قربانیاں کر رہے ہیں، کریں گے اللہ کے رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ چمڑا لے کر گلیوں میں پھینک دینا، گوشت کی ہڈیوں کو لا کر گلیوں میں ایسے ہی پھینک دینا، جانور پال رہے ہیں اس کے چارے کو، اس کے گندگیوں کو، اس کے پیشاب کو لا کر بیچ راستے میں پھینک دینا، اس سے خود اپنے پڑوسی کو بھی تکلیف ہو۔ یہ میرے نبی نے فرمایا کہ وَلِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے پڑوسی کا تجھ پر حق ہے۔ اگر تیرا پڑوسی تیری تکلیف سے پریشان ہو جائے تو کل اللہ تجھے سخت پکڑ کرے گا کہ پوچھے گا اے بندے کہ تو نے میرے بندے کو تکلیف کیوں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا سوال ہوگا۔ لہٰذا پاکی صفائی کا خاص اہتمام رکھنا چاہیے قربانی کے ایام میں۔ دوسری چیز ایک اہم بات بتانا بہت ضروری ہے۔ حالات الحمدللہ ہم سمجھ رہے ہیں اچھے ہو گئے، ہمارے فیور میں ہو گئے ہیں، ہم آزادی سے بڑے جانور کی قربانی دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی استطاعت کے بقدر دیں، اسلام اور شریعت سے منع نہیں کرتا ہے، مگر حالات کا خاص خیال رکھیں، ماحول کا خاص خیال رکھیں، احتیاط سے کام لیں، احتیاط کی تدبیر اختیار کریں۔ جانور لے کر آتے لے آئیے، مگر حفاظت کے ساتھ لائیے، حفاظت سے رکھیے، خود بھی حفاظت بنیے، اپنے جان اور مال کی بھی حفاظت بنائیے۔ حالات ٹھیک ہے ہمارے فیور میں ہیں، مگر ابھی بھی جو پرانی شرارتیں ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ میں اس بات کو کہنے کا مطلب ہے کہ بالکل قربانی نہ کریں، اپنی استطاعت کے بقدر۔ آسانی سے وہ جانور مہیا ہو جاتی ہے لیں، اگر وہ جانور آسانی سے نہیں، جس جانور کو دینے پر آپ کو استطاعت ہے بخوبی انجام دے، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جانوروں کو لے کر دوسری بات بتانا چاہتا ہوں، جانوروں کو لے کر گلی کوچے میں اس کے لے کر مت گھمایا کریں، اور اس کے فوٹو کو لے کر اپنی اسٹیٹسوں میں، اپنے فیس بک میں اس کو لے کر سوشل میڈیا میں اس کو مت گھمائیں۔ قربانی کرنے کے وقت میں گلے پر چوڑی چراتے وقت ایک شاٹ لیا، چمڑا چیرتے وقت ایک شاٹ لیا، اسے لے کر فیس بک میں اس میں لگا دیے، ہرگز اس کا استعمال نہ کریں۔ جانوروں کو لے کر گھومنے کا ماحول ہی نہ بنائے۔ تم قربانی دے رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہو، تم جانور ہے لیول ہر قسم کے جانور لو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو لے کر گھومنے کے لیے جانور نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اس جانور کو خوب کھلاؤ اور پلاؤ، اس کو تکلیف نہ دو، اس بے زبان کو یہ نہ کرو۔ لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، کھلے عام سڑکوں پر قربانی نہ کرے۔ اگر قربانی کرنے کے لیے جگہ مہیا ہے الحمدللہ، اگر جگہ نہیں ہے جگہ تلاش کریں، کھلے عام قربانی ہرگز نہ کریں، اپنی استطاعت کے بقدر کریں، اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ یہ باتیں بتانی تھی۔ دوسری بات یہ ہے عشر ذی الحجہ کی شروع کے 10 دن ہیں، یہ آنے والی شاید پیر اور منگل کے دن چاند نظر آ جائے گی، تو لہٰذا اس 10 دن ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ایک دن میں روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔
کل 9 دن ہے تو اندازہ لگا لیں کتنے سال کی عبادت ہے۔ اس ایک دن کی ایک رات میں جاگ کر عبادت کرنا شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ بتائیں کہ ایک رات شب قدر اور 9 رات کتنے شب قدر ہے، اندازہ لگا لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے والا اور شوال کے 6 روزے رکھنے والا سال بھر روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ میں یہاں ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ اس کو عمل کرنا ہے، اس کو ایسے ہی بیکار ضائع نہ دیں۔ خاص کر ان خواتین سے، ان عورتوں سے آپ لوگ جا کر بتائیں کہ جن کے روزے قضا ہو گئی ہیں وہ ان ایام کے 10 دنوں میں روزہ قضا رکھ لیں اور اس ایام کی فضیلت حاصل کرنے کی نیت کر لیں۔ آپ کے روزے قضا روزے بھی ہو جائیں گے اور نیت کرنے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے، اور جن احباب کو قربانی واجب ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، قربانی کرنے والے ہیں، وہ احباب پیر یا منگل کے دن سے پہلے اپنے سر کے بال اور ناخن کو کٹوا لیں اور قربانی تک نہ کریں۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی واجب عمل نہیں، مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی اس کو کیا کرتے تھے۔ ہاں، جو صاحب استطاعت نہیں ہیں وہ دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی قربانی کرتا، وہ احباب بھی چاند دکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ وجہ یہ ہے، بزرگوں نے، اللہ والوں نے عمل یہ بتایا ہے، وہ بھی ان قربانی کرنے والوں کا مشابہ اختیار کرے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان بندوں کو بھی قربانی کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا کرے۔ یہ رہا ہے۔ دوسری چیز ہے، ان ایام میں کثرت سے 4 کلمات پڑھنے کے ہیں۔ ان ایام میں جو ہی چاند نظر آ جائے 4 کلمے اللہ کے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمات کو ان ایام میں کثرت سے پڑھیں، اس لیے کہ یہ کلمات تمام کلموں کا سردار ہے، اور جو آدمی ان کلمے کو پڑھ لے گا وہ اللہ کے نزدیک بڑا مقبول اور پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ سے پوچھا، احد پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی نیکی کمانا چاہتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیوں کمانا نہیں چاہیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ سبحان اللہ پڑھ لو، یہ پڑھنا اتنا ثواب ہے کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ تمہیں نیکیاں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر پڑھ لو، اس کے برابر ثواب ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ یہ آپ کے خزانے میں نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ کل آخرت میں یہ اعمال نامہ پہنچ کر ثواب کا ایک خزانہ جمع ہو جائے گا۔ تو ان ایام میں اپنی اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اتنی بڑی فضیلت ان ایام کی کیوں؟ اس لیے کہ ان ایام میں 2 عبادتیں کیا ہے؟ ایک قربانی کا عمل ہے، دوسرا حج کا عمل ہے۔ ایک مالی عبادت ہے، ایک مالی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی۔ مالی عبادت قربانی کرنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ایک عظیم عمل ہے۔ قربانی مالی عبادت بھی ہے، جانی عبادت بھی ہے۔ حج کو جانے کے لیے مال بھی لگانا پڑتا ہے اور بدن بھی صرف کرنا پڑتا ہے۔ 2 مقبول عمل ہے۔ تمام دنوں سے زیادہ اس ایام میں عمل کرنا، عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ایام کی صحیح معنوں پر قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thank you.